ایک مستحکم جمہوری ملک میں اسی صورت میں آگے بڑھ سکتا ہے کہ یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس ملک کو آئین میسر نہ ہو اس ملک کی قائم رہنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اس لیے یعنی 1973 تک اتنے 26 برس پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی قائم نہ ہو سکی. 56 اور 62 کے دساتیر جس طرح بنے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہیں اور آئین کے بغیر ملک چلتا رہا. اور فسطائیت کا نظام جو مارشل لاء جرنیلوں نے قائم کر رکھا تھا وہ ہمارے ملک کے اندر قائم ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ملک آئین کے تحت نہیں چلتے تو ہم اپنے پاس ایک بڑی ہی تکلیف دہ تاریخ سابق مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کی رکھتے ہیں. اب بھی پاکستان کے اندر آئینی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے اور آئین کی حفاظت کی ذمہ داری یا پارلیمنٹ کی ہوتی ہے یا پھر عدلیہ کی ہوتی ہے. اور پارلیمنٹ اس وقت لاچار ہے، بے بس ہے. پارلیمنٹ شاہ دولے کے جو چوہے ہیں ان کے ہاتھ کے اندر اس وقت نہ دور تک وہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کا دماغ سوچنے کے قابل ہے. وہ محض ارکان اسمبلی سے ایوائڈ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو شارٹ سرکٹنگ کے نام کے اوپر 3-4 روز تک بند کر سکتے ہیں. اور اس پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے جن کا بڑا معروف نام ہے وہ نہ گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں نہ پارلیمنٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں نہ وہ اپنے دفتر کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں. اس لیے پارلیمنٹ کو میں نے ایک مفلوج قرار دیا حصہ. اور اس کے علاوہ ایک عدلیہ ہے جو واحد پاکستان کا اور پاکستانیوں کا سہارا ہے جو آئین قانون کی بالادستی کی ضمانت دے سکتی ہے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ ایک تاریخی اور تاریخ ساز مقدمہ زیر سماعت رہا ہے جس کا تقریباً 6 بجے فیصلہ سنایا جانا ہے. وہ مقدمہ بالکل واضح کر دے گا کہ یہ ملک پاکستان کے متفقہ دستور ایک واحد دستاویز ہے جس کے اوپر پورے پاکستان کا اتفاق ہے. وہ 73 کا آئین ہے. کیا یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا؟ کیا اس ملک کے اندر اسمبلیاں اگر 2 پنجاب اور خیبر پختونخوا آئین کے مطابق تحلیل کی گئی ہیں تو کیا 90 روز کے اندر آئینی تقاضا پورا کرتے ہوئے انتخابات کرائے جائیں گے یا نہیں کرائے جائیں گے؟ ہمارے سامنے صرف 2 راستے ہیں. ایک آئین کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ آئین کے اوپر ملک کو جلانے کی جدوجہد کا راستہ ہے. اگر آئین کے مطابق یہ ملک نہ چلا تو عمران خان نے آپ کو معلوم ہے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ ہم پورے ملک کے اندر جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. اور میں بحیثیت فوکل پرسن چیئرمین عمران خان جیل بھرو تحریک آج آپ سے مخاطب ہوں کہ اگر ہمیں انتخابات کی تاریخ نہیں ملتی، اور میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ پاکستان کی امپورٹڈ حکومت، یہاں کا الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ پورے انتظامات مکمل کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہوں. چنانچہ صرف عدلیہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ آئین کی پابندی کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ ان سے لے لے یا خود دے دے. چنانچہ اگر نہ لی گئی تو ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. اور جیل بھرو تحریک ایک اپنا پورا تاریخی پس منظر بھی رکھتی ہے اور انشاءاللہ 2 راستوں میں سے ایک راستہ ہے. ایک تشدد کا راستہ، توڑ پھوڑ کا راستہ، جلاؤ گھراؤ کا راستہ، اور دوسرا پرامن راستہ احتجاج کا. اور وہ ہمارے پاس جیل بھرو تحریک کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لاہور کے اندر ہم نے کہا تھا کہ 200 والنٹیئرز چاہیے. اس وقت تک ہزاروں تحریک انصاف کے کارکنان نے اپنی رجسٹریشن صرف لاہور میں کرا دی ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور صرف اس میں
مرد نہیں ہیں, خواتین شامل ہیں. صرف خواتین نہیں ہیں, بچے اس کے اندر شامل ہیں. یہ تو ہم فیصلہ کریں گے اور چیئرمین فیصلہ کریں گے کہ کس کو کس ترجیح کے مطابق جیل بھرو تحریک کے اندر جانا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جیل بھرو تحریک کے پہلے دن سے قبل ہم انشاءاللہ تعالی ایک حلف لیں گے جیل بھرو تحریک کے والنٹیئرز کا, اور وہ پاکستان کی سلامتی, سالمیت اور آئین کے تقاضے پورے کرنے کا حلف ہوگا. غیر آئینی اور غیر جمہوری تقاضوں کے خلاف جد و جہد کا حلف ہوگا. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم مال روڈ کے اوپر جو دفعہ 144 لگی ہے اس کو توڑنے کا اعلان کریں گے, اور اعلان کرنے کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ گرفتاریاں ہوں اور ہم جیل میں جائیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاہور کے بعد پشاور, راولپنڈی, ملتان, کراچی, فیصل آباد, مردان, بھاولپور, گجرانوالہ اور حیدرآباد اور سوات, اس کا ہم شیڈیول دے چکے ہیں. نیچے تیاری ہو رہی ہے, یہاں تک پہنچنے سے پہلے باقی اضلاع اور شہروں کا شیڈیول بھی دے دیا جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر 64,000 یعنی قیدی پنجاب کی جیلوں میں رہ سکتے ہیں, جس میں 84,000 پہلے ہیں. لیکن ہم اپنے لاکھوں کارکنان کو اس راستے کے اوپر چلائیں گے تاکہ اس امپورٹڈ حکومت کو سمجھ آ سکے کہ اگر جمہوریت سے یہ انحراف کریں گے تو یہ قوم انہیں معاف نہیں کرے گی. یہ میری آپ کے سامنے اپیل ہے کہ آپ کی وساطت سے عوام تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ عمران خان اس ملک کے اندر آئین کی پاسداری کی تحریک جو ہے وہ جیل بھرو تحریک سے شروع کر رہے ہیں. شکریہ. یہ بتائیں کہ ایک واحد ایجنڈا ہے جس پہ پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف ایک پوائنٹ پہ نظر آ رہی ہے, وہ یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. جو کچھ ہو چکا ہے سارا مرد الزام ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے. ایک ایجنڈے پہ تو آپ لوگ سارے نظر آ رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر, ان کو ادب تنقید رکھا ہوا ہے, تو جو دوسرے ایجنڈے ہیں, دوسرے بھی معاملات ہیں, اس پر بھی کیوں نہیں آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم ہر ایسی شخصیت اور ایسا فرد کہ جس نے جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ ہو, جو رجیم چینج کا حصہ ہو, جو رجیم چینج کو ٹریگر کرنے والا ہو, اس کے ساتھ باقی معاملات پر کیسے بات کریں. میں نے سینٹ میں یہ بات کی تھی کہ آپ دہشت گردی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ انتخابات کے اوپر بات کریں, ساتھ ہی دہشت گردی کے اوپر بات کر لیں. ہماری بات چیت سے ہم کبھی انحراف نہیں کرتے, لیکن اگر آپ ترجیح تبدیل کریں گے تو ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہر گروپ کے ساتھ والنٹیئرز کے کم از کم 5 پارلیمنٹیرین, سابق پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی کے لیڈرز جائیں گے. میں قانون دان تو نہیں ہوں, لیکن میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ جانتا ہوں کہ جو کچھ حامد خان صاحب نے کہا ہوگا کسی خاص پرسپیکٹو میں کہا ہوگا. جو چیز آئین شکنی ہے, سبورشن آف کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا نتیجہ آئین نے ہمیں بتایا ہے کہ جو آرٹیکل 6 کی طرف جاتا ہے. جی خواہد صاحب. اصل میں یہ میرا خواجہ صاحب اور تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 22-23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. پاکستان کے متفق کا ایک دستاویز ہے جس کا نام دستور ہے, آئین ہے, اس کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آئین کو پامال کیا گیا تو ہم ساری آئینی جدوجہد کریں گے. مثال کے طور پہ عدالتوں میں آگے جائیں گے, مثال کے طور پہ ہر فورم کے اوپر جا کے بات کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ احتجاج کا راستہ, پرامن راستہ, گرفتاریوں کا راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں. سر ابھی یہاں پہ ایک جو شہری ہے اس سے پستول برآمد ہوئی ہے اور اس کو جو ہے پولیس والے لے گئے ہیں. یہ یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے لیکن سیکورٹی کا یہاں پہ جو ہے کوئی بھی
اقدامات وغیرہ نہیں ہیں اور خان صاحب کی بھی جان کو خطرہ ہے غیر ملکی ایجنسیوں سے خان صاحب خود کہہ چکے ہیں اس حوالے سے بھی خاطر خواہ یہاں پہ سیکورٹی نہیں ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات پاکستان تحریک انصاف پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے؟ بڑی المناک بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور آج تک ان کا جسم چھلنی ہے اور ان کا زخم ابھی بھر نہیں رہا ہے، اس کے اوپر تمام جو حفاظتی چیزیں تھیں وہ ہٹا لی گئی ہیں۔ اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان کے اندر لیاقت علی خان، محترمہ بے نظیر اور اس جیسے دیگر کئی واقعات ہیں کہ جو یعنی ہمارے لیے چشم کشا ہیں، اس کے باوجود اگر حفاظت کرنے والے اس کو نہیں سمجھتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ شوری صاحب، آپ کپتان صاحب یہاں سے شفٹ کرتے ہیں یا جیل برو طریقے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو عمران خان صاحب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو ان کی گرفتاری متوقع ہے؟ عمران خان بالکل ہی وڈ بی دا لاسٹ پرسن ٹو گو ٹو جیل۔ ہماری لاش سے اوپر گزر کے ہی کوئی جائے گا۔ کارکنان اور تحریک انصاف کے لیڈرز وہ بہت کافی ہیں اور ان کی تعداد یعنی جس پارٹی نے 2018 میں 1,87,00,000 ووٹ لیا ہو، آپ کا کیا خیال ہے 50، 60، 70 لاکھ تو ان کے کارکنان ہوں گے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا عمران خان کی طرف کوئی آ سکے گا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک کالم نگار کو اپنا انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ملک کے لیے خطرناک ہے اور عمران خان کا حکومت میں رہنا خطرناک تھا۔ میں نے یہ سوال اٹھایا ہے جو بھائی نے اس کے اوپر کہ اس کے اوپر پاکستان کے اندر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا کہ سٹنگ آرمی چیف اعتراف کر رہا ہو کہ اس نے رجیم چینج کا کردار ادا کیا ہے، اس میں اس کا کوئی کردار تھا۔ اس کے اوپر کوئی پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ آخری میں نے جناب چیئرمین سے سب سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ جی مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو لیڈ کروں جیل بھرو تحریک کی گرفتاریوں میں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس تحریک کو چلا لیں، پھر اگر گرفتار ہونا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں۔ تھینک یو۔